أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بسم اللہ۔ آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے۔ آج کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین، یعنی اے اللہ آج کے دن میرے گناہوں کو دھو دے۔ پالنے والے آج کے دن ہمیں عیبوں اور نقائصوں سے پاک فرما۔ پالنے والے ہمارے دل کو تقوی کے ذریعے آزما کر اہل تقوی کا درجہ عطا فرما۔ اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ تو 3 دعائیں ہیں۔ ایک ہے گناہوں سے دھلنے کی دعا، یعنی گناہوں سے دوری کی دعا کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، عیب اور برائیوں سے پاک کر دے۔ تیسری دعا ہے تقوی الہی کے ذریعے آزمائش اور اس میں پھر کامیابی، اس کی دعا۔ پہلی جو دعا ہے اللہم اغسلنی، غسل یغسلو کے معنی ہوتے ہیں دھلنے کے، واش کرنا۔ اللہم اغسلنی، پالنے والے مجھے واش کر دے، مجھے دھل دے، من الذنوب، گناہوں سے۔ تو یہاں پہ ذنوب ذنب کا پلیورل ہے۔ ذنب معنی ہوتا ہے گناہ۔ گناہ کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ کہا ہے اللہ کی اطاعت نہ کرنا بھی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا اللہ نے جو جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر انسان اسے نہ کرے تو بھی گناہ، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اگر ہم اس کو انجام نہ دیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس کے علاوہ بھی پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، کبھی بھی ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے جن کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو بجا لانے کا حکم ہے تو ان کو انسان کو چاہیے کہ بجا لائے۔ شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، ان سے اللہ نے منع کیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو سب سے پہلا ہے گناہوں کا اقرار، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر توبے کی خواہش کب پیدا ہوگی؟ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اسی لیے اگر انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس دنیا میں بھی معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد وہ اڑا رہے کہ نہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو معاملات ہماری دنیا میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تعلقات اور روابط ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو انسان سے غلطی سرزد ہو رہی ہے اسے وہ قبول کرے۔ اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم سے گناہ ہوا ہے اور ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے، چلتے پھرتے انسان کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے گناہوں کو انجام دیتا ہے،
صحیح ہے، ان میں سب سے اوضح الواضحات چیز اگر کوئی ہے تو غیبت ہے، کہ جو انسان جب دیکھو جہاں دیکھو، صحیح ہے، چاہے اعتکاف میں بیٹھا ہو، ممکن ہے وہاں بھی وہ کیا کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، کسی نہ کسی تیسرے کی بات کر رہا ہوگا۔ یہ انسانی مزاج کا ایک شیوا و طریقہ بن چکا ہے۔ تو ایسے میں گناہوں کا جب وہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ اور سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب کہہ رہا ہے، تو کم سے کم اپنے ان گناہوں کا کیا کریں، اقرار کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ما خرج عبد من ذنب باصرار وما خرج عبد من ذنب الا باقرار۔ کہہ رہے ہیں اگر گناہوں کا اصرار کرتا رہے انسان تو کبھی گناہوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے باہر آ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک شے ہے توبہ کرنا اور استغفار کرنا ہمیں گناہوں سے باہر کر سکتا ہے۔ مثلا الطائب من ذنب، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، الطائب من ذنب، اگر کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو کیسا ہو جائے گا، کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ واجب نمازوں کا قائم کرنا بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اے رسول آپ دن کے دونوں حصوں میں نماز کو قائم کریں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو انسان اگر نیک عمل انجام دے گا تو برائیاں خود بخود اس کی مٹتی رہیں گی۔ نماز شب کا بجا لانا بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں سے دھلتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صلاۃ المؤمن باللیل، مومن کی نماز شب کا انجام دینا، تذہب بما عمل من ذنب بالنہار، دن میں جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو رات کی نماز شب کیا کرتی ہے، دھل دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو سوچئے نماز شب کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دن بھر کے جو ہم نے صبح سے لے کے رات تک کے گناہ کیے ہیں، صحیح ہے، نماز شب کیا کرے گی، ان گناہوں کو مٹا دے گی۔ لیکن ایک یہ بھی پہلو ہے کہ زیادہ گناہ نماز شب سے بھی دور کر دیتے ہیں، پھر وہ نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو دونوں طرف سے باتیں ہیں، تو اس لیے سوچے کہ انسان کچھ بھی کرے اور نماز شب پڑھ لے گا اور چلا جائے گا تو نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ہاں کچھ ویسے ہلکے پھلکے گناہ ہیں تو کیا ہے، وہ نماز شب کی اس کو توفیق بھی ملے گی، سوائے یہ کہ انسان کا مصمم ارادہ ہو، اپنے نفس پر مکمل قابو ہو، ورنہ تو یہ حدیث غلط نہیں ہے کہ نماز شب دن کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ لیکن ہاں دونوں ایک نماز اگر کسی کی قضا ہے کوئی لائف میں تو وہ نماز شب پڑھے گا تو چلے گا، نماز شب پڑھے گا تو چلے گا، ہاں سالوں کی قضا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز شب پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن اس میں بھی پریفر یہ کیا گیا ہے کہ پہلے فوکس کرے اپنے واجب کو ادا کرنے میں۔ ہاں ہاں نہیں تو ایسے میں نماز شب پڑھ سکتا ہے، روزے کے لیے ہے یہ مسئلہ، روزے کے لیے ہے کہ جس پر واجب قضا روزے ہیں
وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جس کی واجب چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، زیارت امام حسین کی پڑھ سکتا ہے، نماز شب پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ قضا بجا لائے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے، صحیح ہے۔ تو جو اس کے کھاتے میں، جو اس کے حساب میں واجب چھٹی ہوئی ہے، کوشش کرے کہ جتنا جلدی ہو اس کو وہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، حج و عمرے کا بجا لانا بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، الحجۃ ثوابها الجنہ، کہ جو واجب حج ہے اس کا ثواب جنت ہے۔ اگر اللہ اس حج کو قبول کر لے تو اس کا ثواب جنت۔ والعمرۃ کفارۃ کل ذنب، اور عمرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ سوچئے، حج جنت کے وجوب کا ضامن ہے، عمرہ گناہوں کے کفارے کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ یبن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، علیک فزر الحسین، تو امام حسین کی تم زیارت کرو۔ اگر تم زیارت کرو گے معرفت امام حسین کے ساتھ تو پھر تم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہیں، جیسے کثرت سے صلوات کا پڑھنا، دعا کا کرنا، دو مومن کا آپس میں مصافحہ کرنا بھی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ جھاڑ دیتا ہے۔ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو گناہ ختم ہوتے ہیں۔ شہادت کے درجے پر فائز ہونا، روزے کا رکھنا، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ احکام دین کی تعلیم دینا، دین کے فقہی مسائل کو کسی کو سکھانا، حسن خلق، اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آنا، کثرت سجدہ اور انفاق کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے، چونکہ یہ سب تمام کی تمام نیکیاں ہیں، ان کو بجا لانے سے ہماری برائیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں۔ اب دوسرا فقرہ ہے اس میں، وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، پالنے والے ہمیں عیوب سے پاک کر دے۔ عیوب دو طرح کے ہیں، ایک عیب ظاہری ہوتا ہے، ایک عیب باطنی۔ عیب کہتے ہیں کسی کمی کو، مثلا انسان کے جسم میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بولا جائے گا عیب۔ تو یہاں جو دعا کی جا رہی ہے، یہاں اس عیب کی دعا نہیں کی جا رہی ہے جو انسان کے، جیسے ایک پیر نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے جسم میں ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، اس کو بولتے ہیں عیب۔ اسی لیے جو قربانی کا جانور ہے اس کو کہا جاتا ہے عیبدار نہ ہو۔ کیا مطلب عیبدار نہ ہو؟ ٹانگ نہ ٹوٹی ہو، سینگ نہ ٹوٹی ہو، اندھا نہ ہو، صحیح ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا شمار ہوں گی؟ عیب شمار ہوں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ خصی کیوں نہیں چلتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سب سے بڑا کیا ہے؟ عیب ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ایک عیب ہے۔ تو عیبدار جانور نہ ہو، یہ کیا ہے؟ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تمام شرائط واجب قربانی کے ہیں، یہ یاد رہے، یہ شرائط واجب قربانی، مثلا جو منی کے اندر آپ کر رہے ہیں وہ واجب ہے، تو اس میں ہر طرح سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ مستحب قربانی ہے، اس میں ہر چیز سے پاک ہو، یہ بہتر ہے۔ بیٹر ہے کہ کوئی اس میں نقص نہ ہو، اگر ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جانور قربانی سے پاک ہو۔ تو یہ عیب ظاہری، ایک ہوتا ہے عیب باطنی عیب، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
یہ سب کیا باطنی عیب ہے۔ یہاں جو دعا کی جا رہی ہے پالنے والے مجھے برائیوں سے پاک کر دے، عیب سے پاک کر دے، تو لنگڑے لولے کو صحیح کرنے کی دعا نہیں مانگی جا رہی ہے۔ کہا جو ہمارے اندر عیب ہے، داخلی عیب ہے، جو ہم حسد کرتے ہیں دوسرے سے، دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تکبر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا عیب ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کیا سمجھے؟ بہتر سمجھے۔ قرآن صاف کہہ رہا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ اکڑ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ قارون نے اکڑ پیدا کی اپنے اندر، کیا ہوا؟ پوری کی پوری زمین اس کو کیا کر گئی؟ نگل گئی، پورے اس کے زیورات کے سمیت، سونے چاندی کے سمیت زمین پھٹی اور سما گیا وہ۔ تو ظاہر ہے کسی کا یعنی تکبر و گھمنڈ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثۃ، کفر کے 3 اصول ہیں، 3 بیس ہیں کفر کے۔ کہا الحرص والاستکبار والحسد، حرص کرنا یعنی لالچ کرنا، استکبار کرنا یعنی تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، والحسد، حسد تو سمجھتے ہیں نا، جو جلن پائی جاتی ہے ایک دوسرے سے، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کے انسان جب برداشت نہیں کرتا کہ اس کے اندر یہ چیز کیسے ہے، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں، تو اس کو بولتے ہیں حسد کا پایا جانا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام حین نُحِیَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَىٰ أَنْ أَكَلَ مِنْهَا، کہہ رہے ہیں حرص وہ چیز ہے کہ جب جناب آدم کو پیڑ سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی حرص یعنی لالچ نے ان کو کیا کیا؟ اس پیڑ کی غذا کو کھانے پر مجبور کر دیا۔ حرص کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا؟ اس پیڑ کی غذا کو کھا لیا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِكْبَارُ، اور تکبر وہ چیز ہے، فَإِبْلِيسُ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَأَبَىٰ، تو ابلیس وہ ہے کہ جس کو جب جناب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے، یہ تکبر اس کے اندر آیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وَأَمَّا الْحَسَدُ، لیکن حسد کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کہا فَأَبْنَا آدَمَ حَيْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، صحیح ہے، تو حسد وہ چیز ہے کہ جس کے آدم کے دونوں بیٹے حابیل و قابیل میں سے ایک نے دوسرے کو کیا حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا۔ تو حرص کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے جناب آدم نے اس پیڑ کا پھل کھایا، استکبار کی وجہ سے شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور اسی طرح سے حسد کی وجہ سے جناب آدم نے کہ بیٹوں نے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے جلا کر، اسی طرح سے حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی سے حسد رکھیں گے تو اس کو پسپا کرنے کے لیے، اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ طرح طرح کی کوششیں کاوشیں کریں گے، اور جس کے بعد رفتہ رفتہ ایک نہ ایک گناہ آپ کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے ایمان آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تیسرا فقرہ ہے وامتحن قلبی، میرے دل کا امتحان لے، فیہ بتقوی القلوب، تاکہ ہمارے اندر دل کا تقوی پیدا ہو جائے۔ ظاہری تقوی یہ ہے کہ انسان حرام کو انجام نہ دے اور واجبات کو چھوڑے نہیں، لیکن یہاں جو دل سے مراد لیا گیا ہے، دل سے مراد وہ دل نہیں ہے کہ جو انسان کے سینوں میں دھڑکتا ہے، بلکہ یہاں دل سے مراد وہ نفس ہے، وہ روح ہے کہ جو انسان کے جسم پر حاکم ہوتی ہے، کہ جہاں عواطف چھپے ہوتے ہیں، پیار و محبت چھپی ہوتی ہے۔ رسول سے فرمایا گیا تھا کہ
ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، اور یا اس کے علاوہ ایک جگہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے رسول اگر آپ سخت کلام ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے کیا ہو جاتے؟ بکھر جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کا کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ من تقوی القلوب، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اس کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کبھی کبھی انسان کسی کا احترام کرے گا، شاعر اللہ کا احترام کرے گا، لیکن اس کا دل نہیں جھک رہا ہے، وہ جھک رہا ہے ریاکاری کے بنا پر۔ دل تب جھکے گا جب صحیح معنوں میں اس کا کیا کر رہا ہوگا؟ احترام کر رہا ہوگا۔ جب دل سے احترام پایا جا رہا ہوگا تو وہ دل سے جھک رہا ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔